محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. برادران اسلام، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب سے ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے لے کر کے اسلامک مہینے جو ہیں وہ 12 ہیں، اور انہی اسلامی مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے رکھ دیے. حرمت والے مطلب کہ احترام والے، نہ اس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، نہ ان میں مار پیٹ ہوگی، نہ زد و کوب ہوگا، نہ ظلم و زیادتی ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کے 12 مہینوں میں ہی منع ہے. بالخصوص ان دنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے سختی سے آرڈر ہے، حکم ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ظلم و زیادتی جنگ و جدل نہ کیا جائے. کسی انسان کو نماز کی حالت میں موت آ جائے بڑی اعزاز کی بات ہے، سجدے کی حالت میں موت آ جائے بڑی اعزاز کی بات ہے، احرام پہنا ہو احرام کی حالت میں موت آ جائے بڑی اعزاز کی بات ہے، بیت اللہ کے قریب نماز پڑھتے ہوئے فرضی ہو نفل ہو موت آ جائے بڑی اعزاز کی بات ہے. جب انسان باوضو ہو باوضو کی حالت میں موت آ جائے بڑی اعزاز کی بات ہے. جب احترام والا مہینہ چل رہا ہو، حرمت والا مہینہ ہو، جس کی اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت ہے، احترام ہے،
اس مہینے میں موت آ جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی عمدہ بات ہے۔ اور جب احترام والا مہینہ بھی چل رہا ہو، آپ باوضو بھی ہوں اور نماز کی حالت میں بھی ہوں اور رب کبریا کے سامنے بھی کھڑا ہوں اور آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہوں اور جنت آپ کے نام الاٹ کر دی گئی ہو اور آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر کے دیدار کر کے اپنے نام جنت کروا لی اور جہنم کو حرام کر دیا ہو، اور ایسے شخص کی موت آ جائے اور موت بھی خالی موت نہ آئے، شہادت والی موت آئے تو بڑے رتبے والی بات ہے۔ اسلام کا مہینہ، حرمت والا مہینہ محرم الحرام، اس کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم کو، ایسا انسان شہید ہوا، دنیا سے گیا کہ جس کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت لکھ دی، بتا دیا کہ تو جنتی ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے، اپنی جھولی کو پھیلا کر کے رب کبریا کے سامنے فریاد کی، التجا کی، اے اللہ آج اسلام کو اگر کسی انسان کی ضرورت ہے، اسلام کو قوت ملے گی، تقویت ملے گی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ملے گی۔ اگر عمر اسلام لے آتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، بول بالا ہو جائے گا۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے یہ کفار مکہ جیسے میرے صحابہ کو دیکھتے ہیں، میری طرف دیکھتے ہیں، اللہ اگر عمر اسلام لے آئے گا، یہ باز آ جائیں گے، سارے کے سارے رک جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آؤ سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی کس طرح شہید ہوا، کتنے رتبے پائے، کتنا مقام پایا، کتنی عزت اور رفعت ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسے شہادت ہوئی، اس پر بھی تذکرہ ہو جائے گا۔ تو اور میں سمجھ لیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مسلمان بھی گھبرایا کرتے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بڑے بڑے ہاتھ، بڑے بڑے پاؤں، لمبی جسامت، بڑا قد اور پہلوانہ انداز اور پہلوانہ جسامت کے مالک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہو، کفار مکہ کے ساتھ بیٹھے ہو اور کفار مکہ کھڑے ہوں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لگتے تھے جیسے بیٹھے ہو، اور سوار اپنی سواریوں پہ سوار ہوا کرتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تو ان سے بھی بلند ہوتے، بڑی بڑی مونچھوں والا، سفید رنگ، سرخ مائل اور بڑی بڑی مونچھیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایسے چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بڑی شخصیت کا مالک ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی شیطان وہ گلیاں چھوڑ کر کے بھاگ نہیں جایا کرتا تھا جہاں سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر میں موجود تھے، سو رہے تھے، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ ایک پیغام رساں آیا، آ کر کے دستک دی دروازے پہ، کہا اے عمر شورا بیٹھ گئی ہے، بڑے بڑے چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بلا رہے ہیں، آ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، پہنچے تو کفار مکہ سارے اکٹھے، کہتے عمر بات سن لے، ہماری طرف سے اس شخص کے لیے اعلان ہے اور تحفہ ہے، اور
تحفہ بھی 100 اونٹوں کا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے گا، ان کی گردن کو نعوذ باللہ تن سے جدا کرے گا، ہم 100 اونٹ اسے گفٹ میں دیں گے، تحفہ میں دیں گے، ہدیہ میں دیں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، موقع دیکھا، بڑا موقع بن گیا ہے، بڑھاپے کا سہارا بھی بننے والا ہے کہ 100 اونٹ ملیں گے، ان کو میں پالوں گا اور ان کے بچے ہوں گے، میں ان کی تجارت کر کے اور ان کے دودھ کو بیچ کر کے اپنے بڑھاپے کا ذریعہ آمدن بنا لوں گا، اپنے بڑھاپے کو اچھا گزار دوں گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، نکلے، گھر سے نکلے، کہا میں جاؤں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے لے کے آؤں گا۔ عمر کو کیا پتا ہو یہ گھر سے تو نکلے گا مگر دوبارہ اپنے گھر کا بھی نہیں رہے گا، اور رہے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کر کے رہ جائے گا۔ تلوار کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا کہنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں تو پہلے ان کے خلاف تھا، آج موقع بھی بنا ہے، مجھے تحائف بھی مل جائیں گے اور میری چودراہٹ بڑھ جائے گی، جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا پروگرام بنایا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلے ہیں، تلوار کو ہاتھ میں پکڑا، سامنے سے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، وہ کہتا ہے عمر کہاں جا رہا ہے؟ بڑی جلالی طبیعت لے کر جا رہا ہے، بڑے غصے میں جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے، ہمارے الہوں کو تو برا کہتا ہے اور اپنے ایک الہ کی بات کرتا ہے اور اپنی بات کرتا ہے، اور آج موقع بھی بنا ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اوے بندہ خدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے پروگرام اور پروپوگنڈے تو تو نے کر لی ہے، کبھی اپنے گھر کی طرف بھی تو نظر مار کے دیکھ، تیری بہن کا کیا حال ہو گیا ہے، تیری بہن فاطمہ کس مذہب کے ساتھ منسلک ہو گئی ہے، جا کر کے اپنی بہن فاطمہ کو بھی دیکھ لے، وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی بن گئی ہے۔ اتنی جلالی طبیعت ہو، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہو، خون سر پہ سوار ہو، جناب عمر فاروق کہتے ہیں میں دیکھ لیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں دیکھوں گا، پہلے اپنی بہن سے تو نپٹ لوں۔ گھر کے جا کر کے اپنی فاطمہ بہن کے گھر کے دہلیز پہ دستک دی، اندر سے بہنوئی آیا، دروازہ کھولا، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ وہ کہ جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ جنتی ہیں، وہ ہے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام۔ ہاتھ کو اٹھایا، وہ بہن جو کبھی نظریں اٹھا کر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا نہیں کرتی تھی، آج آنکھیں کھول لی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا لی اور اپنے شوہر کو پیچھے کر دیا، کہا کیا بات ہے عمر، کس جذبے کے ساتھ، کس ولولے کے ساتھ تو آیا ہے؟ کہا بہن سنا ہے تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، تیری تو خیر نہیں، پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا اور بہنوئی کو بھی مارا۔ پھر دل ٹھنڈا ہوا، کہا تو نے جو میں جب دروازے پہ آیا تھا تم کچھ پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ کے تو مجھے بھی سنا۔ بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ جب یہ قرآن کی آیات پڑھ کر کے سنائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل موم ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا، بہن سے کہنے لگے اے میری بہن، اے میرے لخت جگر، میرے جان سے پیارے، مجھے بھی غسل کراؤ، میں بھی جا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ جس بہن کو پیٹا مارا، اس بہن نے خدمت کی بھائی کی اور تیار کیا، چل پڑے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں محبت جاگ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز تیز قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے بہن آ رہی ہے جلدی جلدی۔
اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ارقم کے گھر میں موجود تھے۔ حضرت عباس نے دیکھا سوراخ میں سے، کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے اور لگتا بڑے غصے میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھ جاؤ، خاموشی سے، فکر نہ کرو، عمر آ رہا ہے، اچھے ارادے کے ساتھ آئے گا، عمر کا خیر مقدم کیا جائے گا، اہلا و سہلا و مرحبا کہا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا۔ اگر عمر